لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو آخرت کے لیے جینا سکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم سب رمضان کی 13ویں تاریخ میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رمضان میں اب تک جو ہم نے عبادات بجا لائی، اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ رمضان کے جتنے مبارک لمحات باقی رہ گئے ہیں، ان لمحات کی قدر کرنے، ان لمحات کو بندگی میں گزارنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اور آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آیا نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جسے ہم نے مانا، جسے ہم نے اپنایا اور جس پر میرے اور آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی، دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی، دنیا کی ہر خواہش مٹنے والی، دنیا کی ہر مخلوق فنا ہونے والی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دنیا میں گویا کہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اس حقیقی زندگی کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بسنے والے کچھ ایسے زندگی ایسے گزارتے گویا کہ یہیں رہنا ہے، موت کا سامنا کرنا نہیں، قبر کی تنہائی کا سامنا کرنا نہیں، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا نہیں، رب کے حضور جواب دینا نہیں، کچھ
اللہ کے بندے ایسی زندگی بسر کرتے، ان کی کیا تنہائیاں، ان کی کیا جلوتیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ زندگی کچھ ایسی بنا لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدے کے حوالے سے اس معاملے کو پوری طرح سے واضح کیا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ کل قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہوگا اور کامیاب ہوگا، یہ جاننے آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اور دنیا ویسے بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی شروعات ہوئی، رمضان کے 12 دن ہم سے رخصت ہو گئے، اب تقریباً 13ویں دن میں ہم سب موجود ہیں۔ یہ دنیا جو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، یہ گزرنا اس بات کا پیغام ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بہترین نصیحت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ فلكل واحدة منهما بنون كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنیا۔ یہ دنیا بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور ہم آخرت کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے کچھ پرستار ہیں اور آخرت کے کچھ طلبگار ہیں، لہذا اللہ کے بندو دنیا کے پرستار نہ بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔ زندگی ہماری ایسی ہو قبر میں ہماری مغفرت ہو جائے، حشر کے میدان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کے پاس ہماری قدر و منزلت باقی رہ جائے، لوگوں کے سامنے پوری انسانیت وہاں کھڑی رہے گی، ان کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو۔ اپنی زندگی کو اس انداز سے جینے اور گزارنے کی کوشش کریں، اور جیسے جیسے دل میں یہ اخروی زندگی کو لے کر فکر بڑھتی ہے تو ایمان وہاں بڑھتا ہے، یہ فکر جیسے گھٹتی ہے تو ایمان میں بھی کمی آتی ہے۔ دوستو اس فکر کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بار بار اخروی زندگی کی فکر کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب کسی کی وفات ہوتی ہے نا، وہاں پر اپنی فکر کو بڑھائیے گا، قبرستان پر سے کبھی گزر ہونا، وہاں اپنی فکر کو بڑھائیے گا، کوئی انسان درد و الم میں مبتلا ہو، وہاں اپنی اس فکر کو بڑھائیے گا، کہیں کوئی امت آسمانی آفت میں مبتلا ہے، کہیں کوئی قوم زمینی آفت میں مبتلا ہے، وہاں اپنی اس فکر کو بڑھائیے گا۔ جب اللہ کے پاس ہمارے ہاتھ اٹھے تو وہاں پر اپنی اس فکر کو بڑھائیے گا، جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو نماز پڑھے تو اس انداز سے پڑھیے گا، شاید میری یہ آخری نماز ہے، کیا پتا اس کے بعد میرے اندر نماز پڑھنے کی سکت نہ ہو، لوگ میری نماز ادا کریں، لوگ میری نماز ادا کریں جنازے کی، یہ موقع بھی آ سکتا ہے۔ صلی صلاۃ المودع، اس انداز سے نماز پڑھیے گا، یہ آپ کی الوداعی نماز ہے، یہ آپ کی آخری نماز ہے، یہاں پر ہماری یہ فکر بڑھتی ہے۔ بار بار اپنی فکر کو بڑھائیے گا، اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا، اس سے ہماری اخروی سوچ میں بہتری آئے گی، اس سے ہم اللہ سے قریب ہونے کا ہنر ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ معاف کیجئے گا دوستو، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دل فریبیاں، ان میں کچھ ایسے مبتلا اور مگن ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے نہ موت کا سامنا کرنا ہے نہ قبر کا سامنا کرنا ہے۔ موت کا سامنا تو کرنا ہے نا دوستو، وہ عالم کیا ہوگا، وہ گھڑی کیا ہوگی، اس وقت میرے اور آپ کا حشر کیا ہوگا جب ملک الموت ہم سے روح کو قبض کریں گے، اور یہ سارے رشتہ دار، یہ ساری جائیداد ہم سے اس وقت بے وفائی کا ثبوت دیں گے اور قبر کی تنہائی میں مجھے اور آپ کو حوالے کر دیں گے۔ قبر کی تنہائی کو بار بار سوچئے گا، اللہ کی قسم ایک انسان کو دیندار بنانے، با اخلاق بنانے، رب کا پابند بنانے، شریعت کا پابند بنانے کے لیے قبر کی وہ ایک تنہائی کافی ہے، قبر کی وہ بند کھوٹری کافی ہے، قبر
قبر کی وہ اندھیری کافی ہے، قبر کے وہ سوالات کافی ہیں، قبر کا وہ ایک مرحلہ کافی ہے مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے گا، قربانی دینا کیسے ممکن ہوا، ایمان پہ جینا کیسے ممکن ہوا، ایمان پہ مرنا کیسے ممکن ہوا، آخرت کے لیے جینا کیسے ممکن ہوا۔ اللہ کے نبی نے اسی عقیدے کو ان کے ذہن و دماغ میں آپ نے گھول کر پلایا۔ آپ نے صحابہ اکرام اس عقیدے پہ مرتے دم تک باقی رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے موقع پہ میں نے دیکھا ایک شخص دوڑ لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ عرب کا موسم گرم موسم تھا، وہ عرب کی اس چلچلاتی دھوپ میں ایک بندہ ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہا ہے۔ اور جب میں نے قریب ہو کے دیکھا، اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے عمر بن خطاب سے قریب ہو کے پوچھا، اے امیر المؤمنین، عثمان بن عفان جو اللہ کے نبی کے داماد ہیں، انہوں نے عمر بن خطاب سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ حیران پریشان نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، دراصل بات یہ ہے بیت المال کی ایک اونٹنی گم ہو گئی، اسی اونٹنی کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ کیا کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب سے، اے امیر المؤمنین، آپ کسی غلام کو بھیج دیتے، کسی شخص کو بھیج دیتے، وہ ڈھونڈ کے لے آتا۔ کیا فکر تھی دوستو آخرت کی، کیا فکر تھی آخرت کی۔ اللہ کے پاس ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے حساب لے گا۔ یہ جو تصور تھا نا، اسی تصور نے ان کو اتنا دیندار بنایا۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کی یہ بات سن کر، جب انہوں نے کہا کہ آپ کسی غلام کو بھیج دیتے، وہ ڈھونڈ کے لے آتا، کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وِزْرِي یوم القیامتی امام اللہ۔ اے عثمان، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو کل قیامت کے دن؟ نہیں اٹھا سکتے نا، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ان ایمان والوں کی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے، یہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، لہٰذا مجھے ہی نکلنا ہے اور مجھے ہی ڈھونڈنا ہے۔ یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے دوستو۔ یاد رکھیں، قدم جب آگے بڑھتا ہے نا تو وہاں پر ایک تصور ہمیشہ رکھ لیجئے گا آپ، یہ جو قدم آگے بڑھ رہا ہے اس کے سلسلے میں مجھے حشر کے میدان میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بعض اللہ کے بندے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے، کہیں نہ کہیں خیانت کر دیتے، اور لوگ اس گناہ سے واقف نہ ہوتے۔ وہ بندہ مطمئن ہو جاتا، میں نے دھوکہ دے دیا، میں نے فلاں کا مال ہڑپ لیا، میں نے فلاں نافرمانی کر لی، اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، 30واں پارہ پڑھیے، سورہ مطففین پڑھیے، اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ جس دن ساری انسانیت اللہ کے پاس کھڑی ہوگی، اور بڑا عظیم دن ہوگا وہ، اور اللہ کے پاس جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سے محاسبہ کریں گے، اس وقت میرے اور آپ کا عالم اور حشر کیا ہوگا۔ یہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، یہی تصور انسان کے اندر بدلاؤ لاتا ہے دوستو۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے، یہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کے حوالے سے۔ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے. راستے میں ضرورت پڑی، بھوک و پیاس لاحق ہوئی تو تلاش کر رہے تھے کہیں کچھ کھانے پینے کا نظم ہو جائے. تو دیکھا تو ایک پہاڑ سے چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ اتر رہا ہے. ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کے ساتھ اتر رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چرواہے کے قریب ہوئے اور کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، بھائی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دینا، میں لینا چاہتا ہوں. اس چرواہے نے کہا، معاف کیجئے گا، ان بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، صرف بکریاں چراتا ہوں، اپنے مالک کی، آقا کی اجازت کے بغیر یہ بکریاں ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو بیابان ہے، ویران مقام ہے، یہ چرواہا ہے، چلیے اس چرواہے کے تقوی کا امتحان لیتے ہیں. تو چرواہے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مجھے بیچ دینا اور جب تمہارے مالک تم سے اس بکری کے بارے میں سوال کرے تو بتا دینا بھیڑیے نے کھا لیا، بتا دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا. تو اس موقع پہ چرواہے نے جواب دیا، اللہ اکبر، یہ جواب میرے اور آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے دوستو. فَأَيْنَ اللَّهُ، اس چرواہے نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں اپنے مالک سے یہ جواب دے دوں کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا تو پھر اللہ کہاں چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہاں چلا گیا. یہ جملہ سن کر عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ارے وہ چرواہا جو بیابان میں، ویران راستے میں ہے، ایسی آبادی میں، ایسی جگہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں، لیکن اس کا دل تقوی سے کیسا معمور ہے دیکھیے، اس کا دل کیسے اللہ کے ڈر سے آباد ہے دیکھیے. جاتے ہیں اس کے مالک کے پاس اور اس غلام کو آزاد کرواتے ہیں اور اس غلام سے کہتے ہیں، یا غلام هذه الكلمة فأين الله اعتقدك في الدنيا وارجو ان تعتقك من النار. سن لو، یہ جو کلمہ ہے تمہارا، جو سینٹنس ہے نا، اللہ کی در چلا گیا، اس جملے نے تمہیں اس دنیا میں غلامی سے آزاد کر دیا اور اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہیں یہ جہنم سے کلمہ آزاد کرے گا. یہ کلمہ ہمیں جہنم سے آزاد کرے گا دوستو. خصوصاً میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جب بھی برائی کا موقع ملے وہاں پر فَإِنَ اللَّهُ کا جو ہے جملہ اپنے ذہن میں دوڑائیے گا. پھر اللہ کدھر چلا گیا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دوستو، معاف کیجئے گا، ہمارا ظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا ظاہر بڑا پاک دامن لگتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کے باطن کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ میرے اور آپ کے اندرون کا ہے. ہمارا اندرون بہت بگڑا ہوا ہے، ہمارا باطن بہت بگڑا ہوا ہے. ایک انسان اپنے آپ کو تنہائی کے حوالے کرتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو پابند شریعت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ بہت سارے اللہ کے بندے جن کا تقوی ڈگمگاتا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا دوستو، اپنی تنہائیوں کو بہتر بنائیے، اپنی خلوت کو بہتر بنائیے. خاص کر رات کے موقع پر جب پوری قوم سو رہی ہوتی ہے، جب یہ دنیا تاریکی میں چلی جاتی ہے، اللہ کی خاطر گناہ کر کے اپنی زندگی کو تاریکی کے حوالے نہ کرو. بظاہر دنیا تاریک سہی، آپ کا دل ایمان سے روشن ہونا چاہیے. بظاہر یہ دنیا تاریک اور اندھیری سہی، لیکن میرے اور آپ کا دل تقوی سے روشن ہونا چاہیے. جب میرے اور آپ کا دل تقوی سے روشن ہوگا، اللہ کی قسم حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے اور گناہوں پہ قابو پانا بھی بہت آسان ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اپنے دل کا بار بار جائزہ لے کر اپنے آپ کو آخرت کے حوالے کرنے کی کوشش کریں اور اپنی فکر کو بڑھانے کی کوشش کریں. جیسے جیسے اخروی فکر بڑھے گی، ہمارے اندر ایک بدلاؤ آئے گا، ہمارے اندر ایک بدلاؤ آئے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کے موسم میں میرے اور آپ کی ایسی ہی تربیت ہوتی ہے، غیر معمولی تربیت ہوتی ہے. اور کوشش کیجئے گا اب جو بدلاؤ آ رہا ہے، یہ بدلاؤ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے.
یہ بدلاؤ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. جو ایمان داخل ہو رہا ہے, جو تقوی داخل ہو رہا ہے رمضان میں, کوشش کیجئے گا یہ ایمان اور تقوی دوبارہ رخصت نہ ہو, یہ ایمان اور تقوی دوبارہ ہم سے باہر نہ جائے. اس کی حفاظت کر لیجئے گا, اس ایمان کی حفاظت کیجئے گا, اس تقوی کی حفاظت کیجئے گا. اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. جب بھی آخری لمحہ آئے گا نا, جب بھی آخری لمحہ آئے گا, اللہ کے پاس ہم جائیں گے اور ان خوش نصیب بندوں میں ہم شامل ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان خوش نصیب بندوں میں اور بندیوں میں ہم شامل ہو جائیں گے جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے, خوشخبری سنائیں گے. اے اطمینان پانے والا نفس, ڈریے مت, گھبرائیے مت, پریشان مت ہو جائیے. آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. یہاں آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف. تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری تیار کردہ جنت میں داخل ہو جا. تو اسی لیے دوستو کوشش کیجئے گا جس قدر ہو سکے اس رمضان میں ہماری یہ فکر بڑھتی رہے اور اس کے اندر اس قدر بڑھاؤ لانے کی کوشش کیجئے گا آنے والی زندگی سے بھی اللہ راضی ہو جائے. اور خاص کر آخری عشرہ اور آخری عشرے میں جو تاقرات ہیں, تاقراتوں میں جو قدر والی رات ہے, تو اس میں ہم کوشش کریں اس فکر کو بڑھائیں, اس ایمان کو بڑھائیں, اس تقوی کو بڑھائیں. اور اس سلسلے میں اعتکاف کی عبادت بھی رکھی گئی ہے. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو کوشش کیجئے گا, پہل کیجئے گا. اللہ کی قسم یہ اعتکاف ہماری اخروی زندگی کو بدلانے کے لیے اور ہمارے اندر یہ فکر کو بڑھانے کے لیے ہے. تو ایسی عبادت پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. دعا ہے پروردگار سے, پروردگار ہم سب کو آخرت کے لیے جینے والا بنا دے, آخرت کے لیے جینے والا بنا دے. اور اس دنیا سے میرے اور آپ کا اتنا ہی تعلق ہو جس تعلق سے ہماری آخرت برباد نہ ہو, جس تعلق سے ہماری آخرت تباہ نہ ہو. اے اللہ اتنا تعلق دنیا سے تو قائم فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. ہم میں سے جو پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے آسان فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بے دین ہیں انہیں دیندار بنا دے. اے اللہ ہم میں سے جو دیندار ہیں دینداری کی حفاظت فرما, ایمان و تقوی کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں امت پریشان نظر آتی ہے سب پر رحم کے فیصلے فرما, سب پر امن کے فیصلے فرما. سرزمین فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما, وہاں کے مظلوموں کی مدد فرما. دشمنان اسلام کی مکاریوں کو مٹی میں ملا دے. اے اللہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر خصوصی طور پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ مسلمانوں کے فیوچر کو بنا دے, مسلمانوں کے فیوچر کو سنوار دے. اے اللہ ہندوستان میں کچھ حالات بگڑے نظر آتے ہیں, کچھ اے اللہ تیرے بندے ایسے ہیں جو تیرے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے مالا مال کر دے. مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما, مظلوم گھرانوں کی تو مدد فرما, مظلوم دلوں کی تو مدد فرما. اے اللہ ہم سب تیرے رحم کے محتاج ہیں, تیرے کرم کے محتاج ہیں. اور اس مہینے میں تیرے رحم کی بارشیں ہوتی ہیں, تیرے کرم کی بارشیں ہوتی ہیں, تیرے مغفرت کی بارشیں ہوتی ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما, خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, نوجوانان ملت کی حفاظت فرما, سوسائٹی کے بزرگوں کا سایہ تا دیر باقی رکھ. اے اللہ ہمارے سوسائٹی کے بزرگوں کی زندگی میں خیر و برکات نازل فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اور ہمارے بچے جو بری صحبت اختیار کر چکے ہیں اے اللہ بری صحبت سے, بری دوستی سے اے
اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکات نازل فرما، الفت و محبت نازل فرما، شوہر اور بیوی کو محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بھائی اور بہن کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں اے اللہ ان ٹوٹے رشتوں کو بنا دے، ان ٹوٹے رشتوں کو تو جوڑ دے، اے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں دیندار زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما، جنہیں اولاد سے نوازا ہے اے پروردگار تو نے ہمارے بچوں کو نیک بنا، دیندار بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، جتنے لمحات رمضان کے باقی رہ گئے ہیں ان لمحات کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ایمان پر باقی رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في اولادنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔